نہیں رکھا امام نے، شعر فہمی کو بھی رکھا کہ جو شعر سمجھتے. اور آپ دیکھیں نا کہ جتنی شعر فہمی آپ کے یہاں پائی جاتی ہے وہ کہیں نہیں. میں سمجھتا ہوں شعر کہنا آسان ہے، شعر سمجھنا مشکل ہے اور ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. تو یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں اور جو داد ملتی ہے شاعر کو، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ شعر سمجھا گیا، شعر سمجھا گیا. اور داد بہت ضروری ہے، داد بہت ضروری ہے. جیسے شعر کہنے کی پریکٹس ہے ویسے ہی واہ واہ کرنے کی بھی پریکٹس ہے، اور یہ بھی ایک عمل ہے اور اس کو بھی سیکھنا چاہیے اور بچوں کو سکھانا چاہیے. بچوں کو سکھانا چاہیے کہ واہ واہ کیسے ہوتی ہے اور ڈانٹ کیسے دی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ عرب کے شعراء، ہمارے یہاں مشاعرہ ہوتا ہے، سارے شعراء پاک و ہند کے جمع ہو گئے، انگلینڈ کے آ گئے، مشاعرہ ہو گئے. لیکن وہاں عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ جو سب سے بڑا میلہ لگتا تھا وہ کاس کا میلہ، تو اس میلے میں سبھی کچھ بکنے آتا تھا. بت بھی بکتے تھے، جانور بھی بکتے تھے، اونٹ بھی بکتے تھے، گھوڑے بھی بکتے تھے، غلام بھی بکتے تھے، کنیزیں بھی بکتی تھیں. تو اس میں یہ سارے لوگ خانے کعبہ میں جا کے اپنے نئے نئے شعر جو کہتے تھے پورے سال بھر میں، وہ خانے کعبہ میں لٹکا دیتے تھے لکھ کے. اور ایک شاعر جو سب کا استاد تھا وہ آتا تھا ایک چھڑی لے کے، اور وہ چھڑی ہاتھ میں لیے رہتا تھا اور وہ سب کے اشعار پڑھتے ہوئے گزرتا تھا. اس کے پیچھے پیچھے بھیڑ ہوتی تھی، سب اس کی چھڑی کی نوک کو دیکھتے رہتے تھے. تو یہ نہیں کہ پورا قصیدہ، بلکہ قصیدے کے کسی ایک شعر پر اس نے چھڑی رکھ دی تو بس یہ سمجھاتا تھا یہ پورے سال کا سب سے بہترین شعر ہے یا قصیدہ ہے، اور اسی کا انتظار ہوتا تھا کہ وہ آئے گا. اور تو یہ اتنا خودی میں شعراء ڈوبے ہوئے تھے اور ایسے ایسے کلام کہتے تھے اور ایسی ایسی، لیکن جو باتیں کہتے تھے وہ سب اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہوتی تھیں، اور زیادہ تر وہ عشق میں ڈوب کے شعر کہتے تھے اور بہت ہی پستی کی حالت میں جا کے شعر کہتے تھے کہ اگر پرانی عربی شاعری کو پڑھا جائے تو لوگ منہ پیٹیں، اپنے منہ پہ تماچے لگائیں. اگر کسی کو عربی آ جائے وہ تو کہیے بڑا اچھا ہے کہ شیعوں کو عربی نہیں آتی. اور کچھ شیعہ ایسے ہیں کہ جو عربی تو نہیں آتی انہیں، لیکن اگر خطیب عربی نہ پڑھے تو انہیں بڑا برا لگتا ہے. عربی نہیں پڑھی، عربی نہیں پڑھی، خطبہ نہیں پڑھا، آیتیں نہیں پڑھتے. تو یہ بہرحال یہ فکریں چل رہی ہیں، فکریں چل رہی ہیں. تو وہ عجیب بات ہے. آپ کو ایک بات حیرت ہوگی کہ جو اجتہاد پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں، تو مدرسے میں ادب بھی پڑھایا جاتا ہے مجتہدین کو. تو ادب میں وہی قصیدے گندے والے ان کو پڑھائے جاتے ہیں. جی ہاں، امراء القیس کی شاعری. تو وہی سب معلقات، وہ 7 قصیدے مشہور ہیں ایام جاہلیت کے. تو اب اگر کوئی پوچھے یا جا کے اعتراض کر دے صاحب یہ کیا ہے، یہ کیا مجتہدین کو پڑھایا جا رہا طلباء کو، کہتے نہیں وہ اس لیے تھوڑی کہ اس میں کیا لکھا ہے، زبان سمجھنے کے لیے، زبان عربی زبان سمجھنے کے لیے. تو ان اشعار کے بغیر عربی زبان سمجھ میں نہیں آتی. یہ نزاکتیں ہیں بہرحال. اور یوں سمجھیے کہ یہ علماء کے راز ہیں جو علماء کے سامنے ہم کھولے دے رہے ہیں. کبھی کبھی علماء کے راز کھول لینے چاہیے. جب شعراء کے راز کھل رہے ہیں تو علماء کے کہیں
سے تو اس میں برا نہیں مانیے گا، شعراء بھی تھے اور عرب میں علماء بھی تھے اور خطبہ بھی تھے. تقریری مقابلہ الگ ہوتا تھا، تقریری مقابلہ الگ ہوتا تھا، اور اس میں بھی بڑا فصاحت اور بلاغت کا مظاہرہ ہوا کرتا تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ تمام شعراء قصیدہ کہنے کے بعد وہاں لٹکانے سے پہلے ابو طالب کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے قصیدہ سن لیجئے. بھئی کیوں سن لیجئے؟ ابو طالب کیوں سن لیں؟ تو وہ اس لیے سناتے تھے کہ شاید کسی شعر پر شاید ابو طالب ذرا سا یوں کر دیں تو وہ ایک جنبش فرق کے لیے، جنبش چشم و ابرو کے لیے ایک لالچ انہیں لاتی تھی کہ ایک ہی مصرے پہ داد مل جائے تو پتہ چلا اس گھرانے سے سند ملے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ صاحب خوب کہتے ہیں، خوب کہتے ہیں. تو کبھی شاید ایسا ہو گیا ہو. تو اب ظاہر ہے کہ ابو طالب کا سکہ تو دیکھیے خطابت پہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور شاعری پہ بھی بیٹھا ہوا تھا. صدیاں گزر جائیں گی، نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم ابھی ابو طالب کو سمجھ نہیں پائیں گے. اتنے گوشے ہیں، اتنے گوشے ہیں کہ کس پہ بات کی جائے. تو ابو طالب کا اسٹیٹس جو تھا مسلمانوں کے ابھی سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ نہیں پائے کہ علم کی دنیا میں، علمی دنیا میں ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں مذہب، ملت، قبائلی نظام سب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب لفظ میں مدہوش ہو جاتا ہے آدمی تو شعر سننے کے بعد وہ یہ نہیں پوچھتا تم ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو. اس لیے کہ اپنا علم و ادب کا اپنا ایک مذہب ہوتا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ سوچ کے کوئی شعر مثال میں پڑھ رہے ہیں اور کہیں کہ صرف ان کے شعر پڑھے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. ایسا نہیں ہے. سینکڑوں شعر ہمارے اردو ادب میں ایسے مشہور ہیں کہ جو ہندوؤں کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں. تو مذہب یہاں آڑے نہیں آتا. تو ابو طالب کا سکہ جو بیٹھا تھا وہ علمیت کا بیٹھا تھا، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ یہ علمی گھرانہ ہے، یہ علمی گھرانہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس گھر کا ایک بچہ جوان بجائے اس کے کہ عربوں کی طرح عشق و عاشقی کی شاعری کرتا، وہ تو ان کی شاعری کے چیتڑے اڑا رہا تھا، وہ ان کی شاعری کا مذاق اڑا رہا تھا، اور وہ اس میں بار بار کہہ رہا تھا کہ کیا غفلتوں میں پڑے ہوئے ہو. تو کلام تو ان سے ہٹا ہوا تھا، مجبوری یہ تھی کہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ قصائد ہیں، یہ قطعات ہیں، یہ رباعیاں ہیں. یہ تو کہہ دیا شعر و شاعری کرتا ہے، چاہے وہ نثر میں کر رہا ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکے کہ ہماری جیسی. رات کو جب چھپ کے بیٹھتے تھے تو آپس میں کہتے تھے، تعریفیں کرتے تھے کہ بھئی زبان تو ایسا بول رہا ہے یہ عبداللہ کا بیٹا کہ ہمارے لفظ یہاں مل نہیں رہے، اور لفظ سارے جان پہچان کے ہیں. تو اس میں یہی ہوا کہ انہوں نے کبھی ایک چھوٹا سا سورہ